سب سے پہلی چیز، چونکہ ہم لوگ بارہا یوز کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان نہیں، رمضان اسماء الہی میں سے ایک ہے، لہٰذا یا تو کہیں ماہ رمضان یا ماہ مبارک رمضان یا رمضان المبارک، کچھ آگے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ڈائریکٹ ماہ رمضان کا نام یہ مناسب نہیں، یہ ایک طرح کی توہین ہے۔ دوسری چیز کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پچھلے سال ماہ مبارک رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان میں پہلے جمعے میں امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے، اس مرتبہ ہم اس میں سے آپ کے سامنے مطالب نہیں پیش کریں گے، لیکن اس بات کی طرف آپ کو دعوت دیں گے اور تاکید کریں گے کہ حتماً اس دعا کو پڑھیں، حتماً اس دعا کو پڑھیں۔ جب انسان کسی سے ملنا چاہتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہچانے کہ وہ ہے کیا۔ جب کہیں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جانے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے فائدہ اٹھائے۔ مثلا آپ کوئی ایک مشین، کوئی بھی چیز ہے، الیکٹرانک پارٹس میں سے کچھ بھی لے کے آئے اور آپ کو نہیں معلوم، نیا تھا، نہیں معلوم کہ اس کو یوز کیسے کریں گے، تو انسان ان گائیڈز کو دیکھتا ہے کہ جس میں اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، کیسے استعمال کریں۔ ماہ مبارک رمضان ایک تو اس کا طریقہ جو بچپنے سے ہم دیکھتے آئے کہ جو عام دنوں میں ہمارے کھانے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، یہ ہمارے کلچر کا طریقہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ نے اشارہ کیا ہے پچھلے سال یا اس سے پہلے والے سال کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سحر سے افطار تک نہ کھائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افطار سے سحر تک کھاتے رہیں، یہ تھوڑا سا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس میں مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حساب سے ہے کہ ماہ رمضان میں یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ چیز ہونی ہے، اگر یہ نہیں تو روزہ نہیں، وہ نہیں تو روزہ نہیں، بغیر فلاں چیز کے افطار نہیں ہو سکتا، بغیر فلاں چیز کے سحری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا کلچر ہے، دین نہیں ہے۔ دین اور کلچر کو نہ ملائیں۔ یہ کلچر ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ سب سے زیادہ جو ہم کو بازار جانے کی ضرورت پڑتی ہے ماہ رمضان میں، افطاری لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، آج فلاں چیز نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزر گئے تو اب عید کی تیاری، آج لڑکی کا کپڑا لانا ہے، کل لڑکے کا کپڑا لانا ہے، پھر وہ صحیح نہیں تھا اس کو چینج کرنا ہے، آج آپ جانتے ہیں یہ مسائل بہتر جانتے ہیں، ہر چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، بازار میں وقت گزارنے کا مہینہ نہیں۔ المختصر ہم اپنے کلچر سے نہ پوچھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا ہے، ماہ مبارک رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ جو وارث دین۔ امام سجاد بتا رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ ان مظلوم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ جو ہمارے یہاں رہتی ہے، یا ہو سکتا ہے اتنی مظلوموں کے شاید گھر میں ہو بھی نہ، اگر رہتی ہے تو اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ جو حدیث بھی بھیجی جاتی ہے، یہ لوگ نہیں معلوم کیا ہے، صحیفہ سجادیہ نہیں معلوم، ہمارے پاس جو آتی ہیں ان میں جہاں تک ہم نے غور کیا، صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ جیسی کتابوں سے وہ نہیں بھیجتے، وہ ایسی کتابیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جس کا نام بھی جو ہے تقریباً ناشنا ہو، ڈھونڈ کے۔ یہ خود دعوت فکر ہے کہ سوچے انسان کیوں ایسا ہے، سامنے کی چیزوں کو نظر انداز کر کے اور جا کے اتنی دور سے اور لائبریریز کو کھنگال کے کیوں لے کے آ رہے، کیا وجہ ہے؟ آئیے صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے، اٹھا کے دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے کیا کہا۔ آج تک کوئی مومن کسی عالم کے پاس گیا ہے یہ پوچھنے کہ قبلہ ہم کو یہ بتائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے ہم کو عبادتوں کو حاصل کرنا ہے، عبادتوں میں راتوں کو گزارنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے؟ دکانوں پہ ضرور گیا ہے کہ کیا لینا ہے تاکہ کھانے کے حساب کتاب سیٹ رہے۔ آئیے سرکار ختمی مرتبت کا ایک خطبہ کہ جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کے متعلق بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اب اتنا وقت نہیں خطبے میں کہ
پورے خطبے کو پیش کریں، کچھ پوائنٹس ہم اس کے آپ کے سامنے، اور صرف پوائنٹس کی حیثیت سے، وضاحت کا بھی موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو وضاحت بھی پیش کریں گے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان برکت، رحمت، مغفرت کا مہینہ ہے۔ بڑی عظیم چیزیں ہیں، ان سب کے وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس میں تم کو خدا کی ضیافت کے لیے، خدا کی مہمانی کے لیے دعوت دی گئی ہے، یعنی ہم مہمان ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے۔ ساری فکریں جا کے دسترخوان پہ ختم ہوتی ہیں۔ مومن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم مہمان ہیں، خدا میزبان ہے، تو مثلا افطاری میں فلاں مسجد میں کھانا ہے اور سحری کہاں کھانا ہے، خدا میزبان ہے، کھانے کے حساب بڑا سیٹ ہے۔ نہیں عزیزان محترم، مہمان اور میزبان کے رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میزبان کو مہمان کی باتوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ہاں کس ٹائم کھاتے تھے نہیں معلوم، اب آپ جہاں گئے ہیں وہ جس ٹائم کھانا لگائے گا اس ٹائم کھانا ہوگا۔ آپ اپنے حساب سے کبھی بھی کھاتے ہو، خدا نے حکم دیا کہ یا سحری میں کھاؤ یا افطاری میں کھاؤ، خدا کے حساب سے کھانا ہو۔ وہاں جیسے ہوتا تھا ویسے آپ کو کرنا ہوگا، یعنی اپنی زندگی کو بدل کے اس اسٹیج پہ لانا ہے کہ جہاں پہ مکمل مرضی پروردگار حاصل ہو جائے، تب یہ انسان واقعی مہمان بنے گا اور اس کا خدا میزبان بنے گا۔ ورنہ یہ مہمانی اور میزبانی کا رشتہ مکمل کیا وہ قائم بھی ہونا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہیں تو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ اگر انسان اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کرے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ روز محشر یہ دن تو بہت چھوٹا سا دن ہے، روز محشر کا دن اتنا طولانی دن، اس میں انسان کیسے بھوکا و پیاسا رہے گا۔ لہٰذا اگر اعمال و حساب و کتاب اس کا کلیئر رہے تو وہ روز محشر کے دن میں بہت جلد اپنے حساب و کتاب کو ختم کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جائے گا۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں غریب، مسکین، ان جیسے لوگوں کی مدد کرو اور صدقہ دو۔ وہ لوگ کی جو واقعی ضرورت مند ہیں، کس کو ضرورت کس حد تک ہے، کیسی ہے، کیا ہے، آپ دیکھیے تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہر طرح کی مناسبتیں سمٹی ہوئی ہیں، اور تقریباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ہر طرف اشارہ کیا۔ یقیناً آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا، ہر طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ مولا کی شہادت تک رسول نے اشارہ کیا۔ ائمہ کی ولادت بھی ہے اس میں، شہادت بھی ہے اس میں، اور اسلام کا وہ عملی نمونہ کہ جسے مظلوم کی حمایت کہا جاتا ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا کہا جاتا ہے، اس کی بھی مناسبت اس مہینے میں پائی جاتی ہے، بالخصوص فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں، اور بالعموم پوری دنیا کے سارے کمزور لوگ اور سارے مظلوم لوگوں کی حمایت میں اسی مہینے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بھوک و پیاس ہم کو احساس دلاتی ہے کہ ہم ایک دن کے بھوکے ہیں تو یہ حشر ہے، وہ بیچارے نہیں معلوم کب تک نہیں ان کو کھانے کو ملتا ہے۔ کئی مہینے تو ان کے لیے دواؤں پہ بین رہتا ہے کہ دوائیں نہیں پہنچتی، یہاں کھانا نہیں مل رہا یہ حال ہے، وہاں دوائیں بھی نہیں مل رہی۔ اگر انسان کے اندر احساس کا مادہ ہو تو یہ ساری چیزیں محسوس کرے، بے حس لوگ ان کو محسوس نہیں کرتے، بے حس لوگ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ عمر رسیدہ جو تھوڑا سا ایجڈ لوگ ہیں ان کا احترام کرو اور بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ ماہ رمضان میں ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے کہ انسان جب روزہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ نارمل اس میں بھی تھوڑا سا زیادہ، اور پھر ماہ رمضان میں بھوک میں اور الگ الگ اصطلاحیں، روزہ کھل رہا ہے اور روزہ چڑھا ہے، وہ کیا کیا توہین ہے روزے کی، واقعی لگ گیا، جو اصطلاح ہے، جو بھی لفظ یوز ہوتا ہے، نہیں، تاکید کی گئی ہے بزرگوں کا احترام کرو، بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کا اہتمام کرو، یعنی جسے صلہ رحم کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں، یہ ہم نے بتایا کہ کچھ پوائنٹس ہیں، پورا خطبہ نہیں ہے۔ اپنی زبان کو نازیبا کلام سے محفوظ رکھو، وہ باتیں کہ جو مناسب نہیں ہیں،
باتیں بھی بعض مناسب نہیں ہوتی ہیں، بعض باتوں کا طریقہ بھی مناسب۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر روزے کے تمام شرائط پورے کرنا چاہتا ہے، ماہ رمضان کی تمام برکتوں و عظمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زبان پہ، جسے اپنے اردو زبان میں کہتے ہیں، لگام دے، آزاد نہیں چھوڑ دے زبان کو۔ اپنی آنکھیں ناروا اور حرام یعنی نامناسب اور حرام چیزوں سے بند رکھو، اور اپنے کانوں کو ان چیزوں پہ بند رکھو کہ جو حرام ہے، مناسب نہیں، یعنی نہ حرام چیزیں سنو اور نہ حرام چیزوں کی طرف نگاہ ڈالو، نہ محرموں کو نہ دیکھو، غیبت نہ سنو، میوزک نہ سنو، اس طرح کی ساری چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ کسی نے سوال کیا کہ رسول یہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو حرام چیز۔ اب یہ سمجھنا ایک اہم کام ہے کہ حرام چیزیں ہیں کیا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی کچھ کرنے کا دل چاہے تو اس کو ہم حلال کر لیں، نہیں یہ تو چلے گا، اتنا نہیں چلے گا نہیں۔ دین کس کو حرام کہتا ہے، دین کس کو حلال کہتا ہے۔